بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کی تیاری کے سلسلہ میں ہمارے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے. اس کا پیپر نمبر 5 اور پورشن تفسیر القرآن جو کہ سید قطب شہید کی فی ظلال القرآن آپ کے سلیبس میں شامل ہے. تو سورۃ الناس کا آج تیسرا لیکچر پیش کیا جاتا ہے. تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شیطان اور جنات کے جو وسوسے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ وسوسے کیا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا جب ذکر کیا جائے گا تو انسان ان وسوسوں سے بچ جائے گا. اب وہ جنات کے وسوسے کیا ہیں اور انسانوں کے وسوسے کیا ہیں؟ تو فرمایا وَوَسْوَسَةُ الْجِنَّةِ نَحْنُ لَا نَدْرِي كَيْفَ تَتِمُّ. جنات کے وسوسوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں جانتے. نحن لا ندری، متکلم کا صیغہ ہے. لا ندری، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے مکمل کرتے ہیں اپنے منصوبوں کو، کیسے ان کی واردات کا طریقہ ہے، کیسے وہ حملہ کرتے ہیں، اس کے متعلق ہم زیادہ نہیں جانتے. ولیکنہ، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں، ناجدو، ہم پاتے ہیں، آثارہا فی واقع النفوس، ہم ان کے آثار یعنی ان کے شیطانوں کے جنات کے حملوں کے آثار اپنے نفوس میں، اپنے جسموں پہ، اپنے دلوں میں ان کے آثار ضرور پاتے ہیں. بواقع الحیات، اور اپنی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں اور اپنے نفوس کے اندر ان کے حملے کے جو آثار ہیں ہم وہ ضرور پاتے ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس غیر مرئی طاقت ہے یا ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی مگر حملے کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وَنَعْرِفُ ان المعرکۃ بین آدم و ابلیس، کہ ہم اس مارکے کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ان المعرکۃ، کون سا مارکہ؟ انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل سے ہے، اور مارکہ اس کا اسم ہے، اور قدیمتن یہ اس کی خبر ہے. جو آدم اور ابلیس کے درمیان، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو ایک مارکہ بپا ہوا، جو کہ شجر ممنوعہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، اور ابلیس نے ورگلایا اور اس کی وجہ سے اس نے حملہ کیا اور اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کے قریب چلے گئے اور ان کو زمین پر اتار دیا گیا اور شیطان کو رد کر دیا گیا. تو اس مارکے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو مارکہ ہوا ہم اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ بہت پرانا ہے. وَأَنَّ الشَّيْطَانَ، اور شیطان نے اس وقت سے قد أَعْلَنَهَا، اعلان کر رکھا ہے، حرباً، جنگ کا. کس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے؟ انسان کے ساتھ. کہ وہ اب اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ کو کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا. گویا کا ایک اس نے اعلان کر دیا. اور یہ جو اس کا اعلان ہے، تم باسکم من خلیقۃ الشر فیہ، ام باسا کا یم باسکم کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا. یہ باب افتعال سے ہے تو مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا صیغہ. تو یہ اعلان جو ہے یہ اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہے خلیقۃ الشر، شر کی خلقت یعنی شر کی حص اور شر کی صفت اس کے اندر سے پھوٹنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی اس کے اندر شر کا عنصر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اعلان جنگ کیا اب اللہ کے بندوں کے خلاف. اور اس کے ساتھ وَمِن کبریائہ وحسدہ وحقدہ علی الانسان، پھر اس نے تکبر کیا، اور اس کا تکبر، اس کا حسد، اس کی دشمنی، کینہ جو ہے انسان کے خلاف جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اشارہ کرتی ہیں کہ جو اس نے اعلان جنگ کیا اللہ کے بندوں کے خلاف. وَأَنَّهُ، اس کے ساتھ پھر اور کیا کیا؟ وَأَنَّهُ قَدْ اسْتَصْدَرَ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِذْنًا، پھر اس استصدر باب استفعال سے ہے، کسی چیز کو طلب کرنا، یعنی اس نے اللہ سے اذن، اجازت بھی طلب کر لی. اور اجازت کس چیز کی؟ کہ مجھے مہلت دی جائے، لمبی مہلت کی اجازت بھی اس نے طلب کر لی اللہ سے زندگی کے حوالے سے کہ مجھے لمبی مہلت دی جائے. فَأُذِنَ فِيهَا، تو اس کو اجازت بھی دے دی گئی سبحانہ، اللہ کی طرف سے. اب ایک طرف وہ اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کو مہلت بھی دے رہے ہیں. تو اب اس مہلت کے دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو سید قطب فرماتے ہیں لحکمت یراہا، اس کی حکمت وہی جانتا ہے کہ اس اللہ نے کیوں مہلت دی شیطان کو، جب کہ اس نے اعلان کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو مہلت نہ دیتے، تو جب برائی کرنے والا، برائی ڈالنے والا، گمراہی پھیلانے والا ہی نہ رہتا تو گمراہی ہی نہ رہتی. تو لہٰذا اس کی حکمت وہ رب ہی جانتا ہے. لیکن اس کے ساتھ وَلَمْ يُتْرَكِ الْإِنسَانُ، انسان کو بھی
نہیں چھوڑا گیا فیہا مجرتاً من العدتی، اپنی تیاری سے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، یعنی انسان کو بھی بالکل ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا بس اب تو جو چاہے کرتا رہے، نہیں، اس کے لیے بھی انتظام کیا گیا کہ اس شیطان سے بچنا کیسے ہے، اس نے حملے کرنے ہیں اور انسان کو بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور سب سے جو بڑی ڈھال ہے انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ فقد جعل لہ من الایمان جنۃ، انسان کے لیے سب سے بڑی ڈھال جو ہے اس کا ایمان ہے۔ جب صاحب ایمان ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے باری تعالیٰ، میرا وار وہاں پر نہیں چلے گا، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی جو ہے یہ سب سے بڑی ڈھال ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ وجعل لہ من الذکر عدۃ، اور اسلحہ جو ہے انسان کو اسلحہ تھما دیا گیا عدۃ، وہ کس چیز کا؟ من الذکر، ذکر الہی جو ہے یہ گویا کہ انسان کے پاس ایک عدت، اس کی تیاری ہے، اس کی لڑنے کے لیے شیطان کے خلاف لڑنے کے جو اسلحہ ہے، جو تیاری ہے انسان کے لیے، وہ ذکر الہی ہے۔ اور اس کے ساتھ وجعل لہ من الاستعاذۃ صلاحا، اور پھر اس کو مضبوط قلعہ، صلاحا مضبوط قلعہ پناہ کے لیے دے دیا گیا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط قلعے عطا فرما دیے ہیں، اس میں داخل ہو جائے گا تو اس کو پناہ مل جائے گی۔ اور وہ مضبوط قلعے کیا ہیں؟ ایمان ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کا تقرب ہے اور قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں مضبوط قلعے ہیں۔ بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے شیطان سے بچنا ہے۔ لیکن فَإِذَا أَغْفَلَ الْإِنسَانُ جُنَّتَهُ وَعِدَّتَهُ وَصَلَاحَهُ، اگر انسان غافل رہا، اگر انسان نے اعراض کر دیا، منہ پھیر لیا، غفلت کا اظہار کر دیا اپنی ڈھال سے، اپنی تیاری سے اور اپنے مضبوط قلعوں سے، فَهُوَ إِذٌ وَحْدَةٌ ملوم، تو اپنی کوتاہی کا وہ اور اپنی ذلت و رسوائی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ملوم یعنی اپنی ملامت کا، اپنی پریشانی کا اور ناکامی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اپنے جو بھی اس کے نتائج ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں انہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، جاسم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی انسان کے دل پر شیطان چھا جاتا ہے، چھپا رہتا ہے، چھا جاتا ہے، چمٹا رہتا ہے، جاسم علی قلب ابن آدم، کہ انسان شیطان جو ہے ابن آدم کے دل پر وہ چھایا رہتا ہے۔ لیکن فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، جب وہ یعنی کہ ابن آدم انسان ذکر اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے تعالی، خنّسا وہ بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے شیطان۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور اگر وہ غفلت کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ وسوسے کرتا رہتا ہے، وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور وسوسہ اندازی سے پھر وہ باز نہیں آتا۔ تو اب اس پیرے کے اندر انسان کے جنات کے وسوسے اور اس کے حملے اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو اس انسان کو اسلحہ دیا گیا ہے، ڈھال دی گئی ہے، تیاری کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے لیکچر کے اندر انسانوں کے وسوسوں کی بات ہوگی کہ انسان کیسے وسوسے ڈالتے ہیں۔ آپ جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ، معلوماتی لیکچرز بھی ہوں گے، انشاءاللہ ایم اے کی تیاری بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔